السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم بندوں پر بے شمار انعامات و احسانات ہیں جس کا شمار کوئی انسان جس کے شمار کا خیال بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے اللہ کے انعامات ہیں، اللہ کے احسانات ہم پر ہیں۔ اسی میں سے اگر انسانی زندگی کا جائزہ لیا جائے، ایک کامن چیز ملتی ہے ہر ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے انسانوں کے ساتھ، ہر ایک دھرم کے ماننے والوں کے ساتھ ایک چیز کامن ہے جس کو ہم اور آپ رشتہ داری کہتے ہیں۔ رشتہ داری ایک ایسا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تمام دنیا میں جتنی بھی انسانی آبادی ہے، ہر انسانی آبادی کو اللہ نے اس انعام سے نوازا ہے، ہر انسان کو اس انعام سے نوازا ہے۔ پیدا ہونے کا ذریعہ اللہ نے باپ کو بنایا، پیدا ہونے کا سلسلہ اللہ نے ماں سے شروع کیا۔ ماں اور باپ، جب انسان اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے تو سب سے پہلے جس رشتے کا اس کو سامنا ہوتا ہے وہ والدین ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے تمام انسانوں کے اندر اللہ نے جو رشتے کو جوڑا ہے، جس سے انسانی زندگی آسان اور سہولت والی گزرتی ہے، آسان سے آسان تر ہوتی چلی جاتی ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ رشتہ داری ہے، ریلیشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسانی فطرت کا جو تقاضا اس کے مطابق رکھا ہے۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی انسان سے انسیت ہوتی ہے، ہر انسان کو کسی نہ کسی انسان سے تعلق ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، اس کو کسی نہ کسی سے دلی لگاؤ، قلبی تعلق خود بخود ہو جاتا ہے، اور ایک انسان دوسرے انسان کی جانب اٹریکٹ ہو جاتا ہے، اس کی صلاحیت کو دیکھ کر کے، اس کی کوالٹی کو دیکھ کر کے، اس کے اخلاق کو دیکھ کر کے، اس کے مائنڈ سیٹ کو دیکھ کر کے، اس کے کردار کو دیکھ کر کے، اس کے کیریکٹر کو دیکھ کر کے ایک انسان کسی انسان کے جانب اٹریکٹ ہو جاتا ہے، کھینچا چلا آتا ہے۔ تو ان تمام مثالوں سے ایک ہی چیز بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ماں باپ جیسا رشتہ دیا، انسان کو بھائی بہنوں والا رشتہ دیا، انسان کو میاں بیوی والا رشتہ دیا۔ کیا خوبصورت رشتہ ہے! ہر رشتے کی کتنی زبردست اہمیت ہے انسانی زندگی میں۔ اگر آپ دیکھیں گے، ایک شاندار انسان، ایک بہترین خاندان اسی وقت پرورش پاتا ہے جہاں پر رشتوں کے حقوق کے بنیاد پر اس کو اہمیت دی جاتی ہو، چاہے وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، تو وہ گھر بہترین گھر بنتا ہے معاشرے کا، وہ خاندان بہترین خاندان بنتا ہے پورے علاقے کا۔ وجہ ہے ان رشتوں کا احساس، ان رشتوں کی قدردانی، جو اللہ نے یہ رشتے کی شکل میں انعام دیا ہے، اس انعام کی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پر پوری امت مسلمہ کو بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تم میں سے تمام ایمان والے جن کا ایمان اللہ اس کے رسول پر ہوگا، آخرت کے دن پر ہوگا، کتاب اور سنت پر ہوگا، تو وہ سب کے سب بھائی ہیں، بھائی بن کر رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، کسی مومن کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ کسی مومن سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، اگر وہ 3 دن سے زیادہ کسی مومن سے ناراض ہے اور اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میرے بھائیو بزرگو، ان احادیث سے اور آیات کی روشنی میں اور بے شمار پیغامات سے آپ دیکھیں، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض قرار دیا۔ کیوں؟ تاکہ سارے محلے والے ایک متحد اتحاد کا ایک پیغام عملی طور پر دے سکے۔ پورے جمعے کے اندر پورے شہر والوں کو اللہ نے اکٹھا فرمایا جامع مسجد کے اندر۔ کیوں؟ تاکہ پورے شہر والے اتحاد، اتفاق اور اپنے یکجا ہونے کا عملی ثبوت پیش کریں۔ اسی طرح سال میں 2 مرتبہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع سے پورے علاقے کئی شہروں کو ملا کر کے اللہ نے عیدگاہ میں جمع فرمایا، تاکہ عملی طور پر اتحاد کا ایک پیغام امت کو دیا جا سکے۔ اس کے بعد سال میں ایک بار پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ نے حج کے موقع سے جوڑا، تاکہ یہ پیغام دیا جا سکے کہ امت ایک ہے، امت متحد ہے، اور ایک بھائی چارگی جو رشتے کی اصل وجہ ہے، اصل بنیاد ہے۔ رشتے کا اصل مقصد کیا ہے؟ آپسی اتحاد۔ رشتے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے کا معاون بننا۔ رشتے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے کا کام آنا۔ رشتوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے کے تئیں ہمدردی اختیار کرنا۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے تئیں ہمدردی کا پیغام دیا ہے، اس میں سب سے پہلے جو اللہ نے رکھا ہے وہ رشتہ داروں کو رکھا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، سب سے پہلے رشتہ دار کو۔ بے شک کئی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم فرمایا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اجله فلیصل رحمه، کہ جو شخص چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی رزق میں برکت ہو، اس کے رزق کشادہ ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی اختیار کرے۔ تو صلہ رحمی سب سے زیادہ مستحق کون؟ رشتہ دار۔ تو رشتے کی اہمیت بے شمار آیات سے ثابت ہے، اسی طرح بے شمار احادیث سے ثابت ہے۔ حسن اخلاق کا اولین مظہر وہ رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے انسانیت کے اخلاق کا معیار کیا ہے اور انسان کے اخلاق کس لیول کا ہے، کیا وہ اخلاق حسنہ میں سے ہے یا اخلاق کریمہ میں سے ہے یا اخلاق عظیمہ میں سے ہے۔ ان تمام آیات اور احادیث سے رشتے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ تو تھی قرآن اور احادیث کی بات۔ آپ سائنٹیفک دیکھ لیں کہ انسان کا وجود رشتے کی بنا نہیں ہو سکتا۔ جس کے پیٹ سے وہ جنم لے گا وہ ماں کہلائے گی، جس کے نطفے سے پیدا ہوگا وہ باپ کہلائے گا، جس کے ساتھ پیدا ہوگا وہ یا تو بھائی ہے یا وہ بہن ہے، یہی رشتہ داریاں ہیں۔ یا اس کے بعد زندگی گزارنے کے لیے جس کے ساتھ وہ فزیکل ریلیشن شپ حلال طریقے سے اختیار کرے گا اس کو بیوی کہتے ہیں۔ یہ جو تمام رشتہ داریاں ہیں، اور جہاں یہ رشتہ داری جڑے گی وہ سارے رشتہ دار بن جائیں گے، ادھر والے بھی رشتہ دار، ادھر والے بھی رشتہ دار۔ اور انسان کی زندگی وداؤٹ ریلیشن، وداؤٹ رشتہ دار محال ہے، ممتنع ہے۔ جس رشتے کو اللہ نے متحد ہونے کے لیے بنایا تھا، جس رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے معاونت کے لیے بنایا تھا، آج وہی رشتہ ٹوٹ رہا ہے، آج وہی گھر بکھر رہا ہے، آج وہی فیملی ٹوٹ رہی ہے۔ ہر کوئی ڈپریشن میں جا رہا ہے، ہر کوئی پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے، ہر کوئی عجیب بے چینی، عجیب بے کلی میں مبتلا ہے۔ وجہ ہے اللہ نے جو اسوہ ہمیں دیا ہے زندگی گزارنے کا، ہم اس سے ہٹ رہے ہیں۔ ایک فطری طور پر انسانیت کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے، نیچر میں اللہ نے ڈی این اے میں رکھا ہے، انسانیت کے ڈی این اے میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے رہنا، رشتہ داروں کے ساتھ رہنا۔ انسان اور جانوروں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ایک حد میں جا کر کے آزاد کر دیا، رشتہ داروں سے آزاد، ماں باپ سے آزاد، بھائی بہنوں سے آزاد، ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی۔ لیکن انسان کو آپ دیکھیں گے انہی کی رشتہ داری ہوتی ہے۔ پورے کم و بیش 18,000 مخلوقات میں سے یہی انسان ایک ایسا مخلوق ہے، ایک ایسا مخلوق ہے جس میں رشتہ داری کا ایک بہترین پراپر نظام چلتا ہے اور کافی لمبے سمے تک، زندگی بھر تک چلتا ہے، اور باقی اور سے مخلوقات میں نہیں ہے۔ تو اللہ نے امتیازی شان جو انسان کو عطا فرمایا ہے وہ رشتہ داری۔ اس پر لیول الگ الگ ہے، ماں باپ کے حقوق الگ ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق الگ ہیں، اسی طریقے سے میاں بیوی کے حقوق الگ ہیں، اولاد کے حقوق الگ ہیں، پڑوسیوں کے حقوق الگ ہیں، اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق الگ۔ ہمارا ایک معاشرے کے تئیں ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے، اسی ٹاپک پر انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے کسی خاص رشتے کو لے کر اس کو ٹاپک بنا کر، موضوع بحث بنا کر اس پر انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت پر بات ہوگی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے اس پلیٹ فارم سے جوڑیں، اپنے یار دوستوں کو جوڑیں، تاکہ حالات کے اعتبار سے ہم زندگی کے کس پلیٹ فارم پر ہیں، ہمیں جانا کہاں ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہمارا راستہ کیا ہے، اس کو اپنے انداز میں، اپنے دل کے جذبات کے ساتھ، ایک احساس کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سے جڑ کر، امت بن کر کے، رشتوں کی قدر کر کے جینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ چلتے چلتے آپ تمام حضرات کا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ پھر لوٹتے ہیں کسی اہم پیغام کے ساتھ، تب تک اپنے ماتحتوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔